تم جتنا تراشو گے اتنا ہی بڑا ہوگا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی بڑا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ میرے عزیزو، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ دشمن اگر کسی قوم کے پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ دشمن اگر کسی قوم کے ہیں تو وہ قوم مسلم کے ہیں، مذہب اسلام کے ماننے والوں کے دشمن ہیں۔ اسلام کو مٹانے کی باتیں روزانہ کی جاتی ہیں، اسلام کو مٹانے کی سازشیں روزانہ تیار ہوتی ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی باتیں روزانہ پوری دنیا کے اندر ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ اس طریقے کی ڈیبیٹ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، نئی سے نئی سازشیں تیار کرتے ہیں کہ اسلام کو کیسے مٹایا جائے، مذہب اسلام کو کیسے دنیا سے ختم کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے دنیا سے مٹایا جائے، مسلمانوں کا نام و نشان کس طریقے سے دنیا سے مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت کا یہ وہ دین ہے کہ قرآن مقدس میں آیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یہ ایسا مذہب ہے کہ جتنا اس کو مٹانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، جتنا اس کو ختم کرنے کی باتیں کی جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ اسلام بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور لوگ مذہب اسلام سے وابستہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی تو اسلام کی خاصیت ہے، مذہب اسلام کی یہی تو حقانیت ہے، اور یہی وہ دین ہے کہ جو تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، کسی سے زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا جاتا ہے، زبردستی کسی کے ساتھ میں نہیں کی جاتی ہے کہ تم کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں مار دیا جائے گا۔ آج آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ایسی بھی ہے جو مسلمانوں کو پکڑنے کے بعد میں، اکیلے نہتے مسلمان کو پکڑنے کے بعد میں اس سے نعرہ لگوایا جاتا ہے، اپنے مذہب کے نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ یہ کیسا تمہارا مذہب ہے؟ تمہارے دین نے تمہیں کیا سکھایا ہے کہ زبردستی کسی کے ساتھ میں کی جائے؟ اور مذہب اسلام کی سچائی کیا ہے، اس کی حقانیت کیا ہے کہ لوگ اچھی باتوں کو دیکھ کر کے، اسی کی سچائی کو دیکھ کر کے، حقانیت کو دیکھ کر کے مذہب اسلام کی، اسلام سے وابستہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مٹانے کی کوششیں آج سے نہیں، بلکہ جب سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو کہ اللہ ایک ہے۔ تو وہاں بھی لوگوں نے کہا تھا نا کہ یہ محمد معاذ اللہ پاگل ہو گیا ہے، محمد معاذ اللہ یہ مجنون ہو گیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، ان بتوں کو نہ مانو کہ جو پتھروں کے بنے ہوئے ہیں۔ تو وہاں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قدر پریشانیاں اٹھانی پڑی، کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دور میں بھی بڑے سے بڑے ابو جہل اور ابو لہب موجود تھے کہ جو مذہب اسلام کو اور بانی اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے، مذہب اسلام کو ختم کرنے کی باتیں کرتے تھے، روزانہ نئی سے نئی تکنیکیں تیار کرتے تھے، نئے سے نئے مشورے روزانہ ہوا کرتے تھے۔ اسی طرز پر آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ابو جہل کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں، آج بھی ابو لہب کے ماننے والے دنیا کے اندر ہیں۔ وہ تو مر گئے لیکن ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں، ان کا بھی یہی کام تھا کہ اسلام کو ختم کرو، اسلام کو مٹاؤ۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام پریشانیاں اٹھانے کے بعد میں، تمام تر مصیبتیں اٹھائی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتھر کھائے اپنے جسم پر، آپ کو بیجا ستایا گیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کے اہل خانہ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے رہے، تبلیغ اسلام کرتے رہے، اور یہی تبلیغ کا نتیجہ ہے، یہی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے اچھے اخلاق دنیا والوں کے سامنے پیش کیے تھے، اخلاق کریمانہ جو پیش کیے تھے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک مذہب اسلام موجود ہے اور مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، اسلام کے اندر لوگ داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے، نبی کے اخلاق ہی کا نتیجہ ہے۔ یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو ظلم اور زیادتی کرنے کے بعد میں جو چیز منوائی جاتی ہے، جو چیز پھیلائی جاتی ہے، اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ ظلم کرنے کے بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نیتا بن جاتا ہے، کوئی ودھائک بن گیا، کوئی کسی عہدے پر پہنچ گیا، لیکن یہ عہدے زیادہ دن تک نہیں رہ پاتے۔
یہ ترقیاں ختم ہو جاتی ہیں، کسی غریب پر ظلم کرنے کے بعد میں لوگ اس غریب کی زمین ہتھیا لیتے ہیں، لیکن ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ اس زمین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہی سچائی کا، یہی مذہب اسلام کی حقانیت کا معاملہ ہے۔ ابھی عنقریب کتنا بڑا واقعہ پیش آیا، ایک ملک ہے انڈونیشیا، کہ وہاں پر کچھ عورتیں ایسی تھیں جو اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی تھیں، جو اپنے جسم کو بیچا کرتی تھیں، ننگا لباس پہن کر کے بار میں جا کر کے ڈانس کیا کرتی تھی۔ لیکن ایک مسلم شخص، ایک اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا، قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے والا، اس نے ہمت جٹائی اور وہ ان جسم فروش عورتوں کے درمیان چلا جاتا ہے۔ ڈانس ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، ننگا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، لیکن وہ شخص جاتا ہے، چہرے پر سنت رسول ہے، سر پر ٹوپی ہے اور جبہ پہنے ہوئے ہے، ان کے درمیان چلا جاتا ہے۔ لیکن اس شخص نے ایسی تبلیغ کی، ایسا ان کو سمجھایا، دین اسلام کے بارے میں ایسا بتایا، آخرت کی وہ باتیں بتائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور اسی وقت اسی بار کے اندر وہ توبہ کر لیتی ہیں اور اپنے لباس کو تبدیل کر کے حجاب پہن لیتی ہیں، اور اسی وقت سے وہ ایمان لے آتی ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیتی ہیں۔ نہ تلوار رکھی ان کی گردنوں پر، نہ ان کے ساتھ میں زیادتی کی، نہ ان کے ساتھ میں کوئی اور معاملہ کیا، بلکہ پیار کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو ان کے سامنے رکھا، سیرت مصطفیٰ ان کے سامنے رکھی، اور مرنے کے بعد میں کیا معاملہ ہوگا تمام تر باتیں ان کے سامنے رکھی۔ سب کچھ سننے کے بعد میں ان کے دل کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، آپ جا کر کے دیکھیں، تاریخ کو پڑھیں، آپ روزانہ آپ نیوز پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، چاہے وہ امریکہ ہو یا یو کے ہو، آسٹریلیا ہو یا دیگر دوسرے ممالک ہو جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے زیادہ ہیں، وہاں پر ان کی کثرت زیادہ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ایمان سے وابستہ ہو رہے ہیں، اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں، اور یہ علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ وہ قرآن کا درس دیتے ہیں، انگریزوں کے درمیان میں جا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں، ان کے انداز میں انہی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ایسے اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں کہ جو آج بھی ان محنتوں کو کر رہے ہیں، اور انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ان ممالک میں کہ جہاں پر عیسائیوں کی اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی کثرت زیادہ ہے، لیکن جب وہ دین کی باتوں کو سنتے ہیں، اسلام کی باتوں کو سنتے ہیں، تو سننے کے بعد میں اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہو بھی کیوں نہ ایسا، کتنی محنتیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی، کتنی مشقتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے میں کی، اور آپ کے اصحاب نے کن کن پریشانیوں کا سامنا کیا۔ کسی صحابی کے سامنے اس کے باپ کو مار دیا گیا، کسی صحابی کے سامنے ان کی ماں کو قتل کر دیا گیا، کسی صحابی کے سامنے ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو آگ میں جلا دیا گیا، کسی صحابی کے سامنے ان کے گھر کو ان کی آنکھوں کے سامنے جلا دیا گیا، کسی صحابی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، کسی صحابی کے جسم پر ننگا کر کے گرم کوئلے ڈالے گئے۔ میرے عزیزوں، کوئی ایک پریشانی، ایک مصیبت تو نہیں اٹھائی ہے نا اللہ کے رسول نے اور آپ کے اصحاب نے اس دین کی تبلیغ کے لیے، اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کن کن پریشانیوں کا سامنا کیا۔ آج تو ہم پر تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو ہم تو پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو۔ لیکن میرے عزیزوں، دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کو، پڑھیں صحابہ کرام کی زندگی کو کہ سب کچھ نبی کی ذات پر قربان کر دیا، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اولاد کو، ماں باپ کو، گھر والوں کو، سب کو قربان کر دیا، لیکن یہی کہتے رہے کہ یہ تو ایک اولاد ہے، یہ تو ایک ماں باپ ہے، یہ تو ایک جان ہے، اللہ ہزاروں جانیں بھی عطا فرمائے تو مذہب اسلام کے لیے، اللہ کے رسول کے نام پر ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں تک اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، آج ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں، آج ہم آسانی کے ساتھ میں مسجدوں میں جا کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ سب کچھ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا، آپ کے اصحاب نے جو دعوت دی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو مٹانے کی کوششیں لوگ کتنے بھی کرتے رہیں،
ہر دور میں اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن یہ اسلام ایسا شجر ہے، اسلام ایسا پودا ہے کہ جتنا اس کو کاٹنے کی کوشش کی گئی اتنا ہی یہ ہرا ہوتا گیا، اتنا ہی یہ بڑا ہوتا گیا، اور انشاءاللہ العزیز لوگ آج بھی کر رہے ہیں مٹانے کی کوششیں، لیکن انشاءاللہ یہ شجر اسلام آگے بھی بڑھتا رہے گا اور لوگ سچائی کو جانتے رہیں گے، اور جو حقیقت میں جو دین ہے، جو مذہب ہے، اسی سے وابستہ ہوتے رہیں گے، اسلام کے اندر داخل ہوتے رہیں گے۔